اس کا جسم سب تمہارا ہو جاتا ہے۔ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، کیا سنی تحریک کے پلیٹ فارم پر ہم سنیوں کو ایک کرنے نکلے تو یہ نیو کراچی کے کارکنان ساتھ دیں گے؟ ایسا تو نہیں نیو کراچی کے اٹھ کے جا رہے ہیں کہ ان کا گھر تو قریب ہی ہے۔ باہر والے تو پتا ہے جب اختتام ہوگا گاڑی جب ہی جائے گی، قریب والے سوچتے ہیں چلو یار نیند آ رہی ہے، ہم کو بھی آتی ہے، مگر سنیت کا درد رکھنے والوں اتنا دور سے خالد بھائی نے، سلیم بھائی نے، اعجاز بھائی نے، اشرف بھائی نے، سب نے محنتیں کر کے سینکڑوں روپے ہزاروں روپے خرچ کر کے جلسہ کیا، اور ہم سال میں ایک دو ہی تو جلسے کرتے ہیں۔ سنی تحریک کے کارکنان گواہ ہیں۔ اگر یہ بولتے ہیں کہ ہم روز روز جلسے کرتے ہیں تو آپ چلے جاؤ، 2-3 یا 2 جلسے ہوتے ہیں، یا ربیع الاول میں بولتے ہیں یا یوم رضا میں، باقی اجلاس کرتے ہیں۔ اگر اس میں بھی ایک سوچ اور ایک فکر لے کر نہ جائیں، کوئی نئی بات لے کر نہ جائیں، تو آپ روایتی تقریریں سننے کے قائل ہیں، اور سبحان اللہ یہ بولنے کا ثواب ملتا ہے، بول بول کے چلے جاتے ہیں۔ مگر مسئلہ تو یہ کام کون کرے گا، چاکنگ کون کرے گا، گولیوں کی گنج گرج میں رکے گا کون، جیل میں کون جائے گا، ماں کی ڈانٹ کون سنے گا، باپ کا تماچا کون کھائے گا، بھائیوں کی ناراضگی کون مول لے گا، گھر میں جاؤ شادی شدہ ہے تو دروازہ کھولے تو بائڑی کا منہ کون دیکھے گا۔ یہ جو کام کرتا ہے خالد بھائی سے پوچھو کہ یہ جب رات کو دیر سے اشتہار لگا کے گھر پہنچے ہوں گے تو ان کو پتا چلتا ہوگا گھر میں کیا آوازیں آتی ہوگی، اور کھانا نہیں کھایا ہو تو پھر خود ہی گرم کر کے کھانا پڑتا ہے۔ یہ آپ کو ابھی تقریر سن کے چلے جاؤ، پھر ان کو سامان بھی سمیٹنا ہے، تو اتنی محنتیں کی ہو، اور آپ نیند کے چکر میں وہ بھی ایک دن آئے اور 1.5-2 گھنٹہ بیٹھے ہو، بولا یار بہت سنیت کا کام کر لیا، اور نیاز بھی نہیں ہے۔ پھر یہاں اکرم بھائی بولنے لگے بہت بڑا جلسہ ہوگا، میں نے کہا کیا نیاز بھی رکھی ہے؟ کیونکہ اکرم بھائی یوم رضا کرتے تو دیگیں چڑھاتے ہیں، اکرم بھائی یوم رضا کرتے ہیں تو جتنے جلسے کے لوگ ہوتے ہیں ان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ہم نے کھانا نہیں کھلایا، یہ کھانے کے پیسے کہیں اور خرچ کر دیتے ہیں، اس لیے کہ اس کا بھی ثواب تو ملتا ہے۔ تو اس لیے بھائی یہ جو ہم نے کام کیا ہے، کیونکہ میں نے دریاں بچھائی ہے، میں نے اشتہار لگائے، ڈائریکٹ میں آسمان سے ٹپکا اور اسٹیج پہ آ کے کھڑا ہو کے تقریر نہیں کی ہے۔ ہم نے جب کام کیا، یہ آپ کے نیو کراچی میں آتے تھے، ایک اسکوٹر ہوتی تھی، 3 جانے بیٹھتے تھے، اور جب کوئی کو بولتے تھے میں سلیم قادری ہوں تو ہنستے تھے لوگ، یہاں کے لوگ گواہ ہیں۔ بعد میں بولا تھا یہ اسکوٹر پہ آتے ہیں 3 جانے، یہ کیا کام کریں گے؟ اب جب ہم اسکوٹر سے کسی اور چیز میں آ رہے ہیں، بولا لگتا ہے دبا کے سپورٹ ہو رہی ہے، آ رہا ہے۔ بولا میں تو پہلے بولتا تھا کوئی دال میں کالا ہے، کہیں سے مل رہا ہے ان کو، مل کیا رہا ہے؟ جو کام کرتا ہے مزار کے باہر مجاور بیٹھ جاتا ہے تو ٹھیکہ دیتا ہے، مجھے ایک آفر آئی ہے ایک مزار کی کہ اوقاف میں میرے تعلقات ہے، ایک مزار تم نکلوا لو، ریلیز کرا لو۔ اوقاف میں یہ طریقہ کار ہوتا ہے ریلیز کرانے کا، 1 لاکھ روپیہ رشوت خرچ ہوگی۔ میں نے پوچھا آمدنی کیا ہوگی؟ ایسا کر نہیں رہا ہوں، ہاں ایسا نہ اس کے بعد بجلی چلی جائے اور ریکارڈنگ اتنی ہو رہے، اس کو ویسے تو منع کر دیا۔ میں نے اس کو پوچھا آمدنی کیا ہوگی؟ بولا ہفتے کے 50,000 روپے لے لو، بیٹھوں گا میں ہی، مگر مزار تمہارے نام پر ہوگا۔ مثلا وہاں ریلیز ہوگی کہ متولی میں ہوں، تو اب میری مرضی پر ہے کہ مجاور وہاں کون بیٹھے، تو وہاں پیٹیاں لگی ہوئی ہوتی ہے، سنی عورتیں سنی مرد جاتے ہیں، جو بھی جاتا ہے اس میں ڈال دیتا ہے۔ بولا مزار والے کے نام، یہ چندہ جاتا ہے وہابیوں کو، یہ جاتا ہے راشی افسروں کو، یہ جاتا ہے چرسی بھنگوڑی کو، یہ صحیح جگہ پہ نہیں لگتا۔ اس سے نیاز پکتی ہو نا تو دل خوش ہو، اس سے سنیوں کی فلاح و بہبود کا کام ہوتا ہو تو خوشی ہو، سنی بیواؤں عورتوں کا کام ہوتا ہو تو خوشی ہو۔ یہ بھنگوڑی آپس میں بیٹھتے ہیں، بھنگ نہیں پیتے، یہ سارے مزار پہ جمع ہوتے ہیں، یہ سنیوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ تو انہوں نے بدنام کیا ہوا ہے۔ اوقاف نے اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہے، جو سالہ زیادہ رشوت دے اس کو مزار دے دیتے۔ جس دن یہ کھلتی ہے پیٹی اس دن بھی بٹوارا ہوتا ہے، 25,000 چندہ اندر سے نکلے تو 5,000 اندر جاتا ہے، باقی سارا پیسہ آپس میں تقسیم ہوتا ہے۔ تو بھائی میں تو مزار میں بھی بیٹھ جاؤں تو کام بن جائے گا۔ اور اب تو سلیم رضا کی معرفت اتنے تعلقات ہو گئے ہیں